السلام علیکم ناظرین، پروگرام دوسرا رخ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان نادر الرحمانی۔ ناظرین، عمران خان کی صحت کو لے کر جو پاکستان تحریک انصاف اور جو اپوزیشن اتحاد ہے ان کا پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر دھرنا آج بھی جاری ہے، اور مسلسل یہ مطالبہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں، جو فیملی ہے، ان کو ملنے کی اجازت دی جائے تاکہ جو تسلی ہے وہ ہو جائے اور یہ دھرنا بھی ختم کیا جائے۔ اس حوالے سے آج بھی ملاقات کے لیے بیرسٹر گوہر صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب اور ان کی فیملی ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل گئی، لیکن تاحال جو رپورٹس آ رہی ہیں ان کے مطابق ان کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو محسن نقوی صاحب نے آج میڈیا سے گفتگو کی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے ان سے حکومت رابطے میں تھی، اور ان کو فیملی ممبر یا ڈاکٹرز کے حوالے سے بھی کہا گیا تھا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ ڈاکٹرز کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں، ان کی موجودگی میں میڈیکل چیک اپ جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ انہوں نے عین وقت پر کہا کہ وہ نہیں آ سکتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان کی صحت کو لے کر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے بھی واضح طور پر کہا ہے کہ جو پارٹی رہنما ہے وہ تو رابطے میں تھے، لیکن بہت سے فیصلے جو ہیں وہ پارٹی کے علیمہ صاحبہ ویٹو کر دیتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج پشاور ہائی کورٹ نے جو سڑکیں بند کی گئی ہیں، خاص طور پر جو موٹر ویز بند ہیں، اس حوالے سے یہ حکم دیا ہے کہ وہ سڑکیں فوری طور پر کھلوائی جائیں۔ آئی جی کو بھی یہ اس حوالے سے حکم جاری کیا گیا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جو پارلیمان کے اندر مختلف کمیٹیاں تھیں ان سے بھی پی ٹی آئی نے استعفیٰ دیا، اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر دھرنا ختم ہو جاتا ہے تو پھر خان صاحب کو اس بات پر بھی قائل کیا جائے گا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کمیٹیوں کا حصہ بنا جائے۔ پھر حکومت جو مختلف ایم او یوز، جو مختلف اہم شخصیات کی حال ہی میں جو پاکستان کے دورے ہوئے ہیں، پرائم منسٹر نے مختلف ممالک کے دورے کیے ہیں، ان میں جو ایم او یوز سائن ہوئے ہیں، جو ملک کی معیشت کی صورتحال ہے، اس پر بھی ہم پروگرام کے آخر میں گفتگو کریں گے۔ لیکن پروگرام کی ابتدا میں ہم جو پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات ہیں اسی پر گفتگو کریں گے۔ اسد قیصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسد صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو میڈیکل رپورٹ سامنے آئی، حکومت نے یہ بھی کہا کہ وہ آپ سے بھی رابطے میں تھے، ابھی جو پارلیمان کے اندر آپ لوگ موجود ہیں، آپ کا دھرنا جاری ہے، ابھی کیا پلان ہے سر آپ کا؟ دیکھیے، ہمارے ابھی بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ اور کوئی فیملی کے لوگ گئے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ کل ملاقات ہو جائے گی۔ اگر کوئی ملاقات ہوتی ہے، جو نتیجہ اس کا آ جائے گا تو اس کے بعد ہم مشاورت کریں گے اور کوئی پھر ڈیسیجن کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا۔ اچھا، لیکن پارلیمان کے اندر اسد قیصر صاحب آپ کے مشاورتی اجلاس بھی ہوئے ہیں، پھر جو مراد سعید صاحب ہیں ان کو بھی کوٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید پی ٹی آئی اسمبلیوں سے استعفے دے دے، کیا اس طرح کا کوئی آپشن بھی زیر غور ہے جو مراد سعید صاحب بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، وہ اس کی ذاتی رائے ہے، پارٹی نے ڈیسائیڈ نہیں کرا۔ جب ڈیسائیڈ کرے گا تو پھر جو خان صاحب کی آرڈر ہوگا یا خان صاحب کی جو انسٹرکشن ہوگا اس کے مطابق کریں گے۔ لیکن اسد قیصر صاحب، اسی کے ساتھ ساتھ آج محسن نقوی صاحب نے بھی جو میڈیا سے گفتگو کی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ حکومت جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھی۔ کیا خان صاحب کے حوالے سے، جیسے ماضی قریب میں طارق فضل چودھری صاحب نے کہا تھا کہ آپ ان کو بنی گالہ شفٹ کر دیں، یا مختلف آپشنز پر بات ہوئی تھی، کیا حکومت کی جانب سے کسی مرحلے پر پی ٹی آئی کو کوئی آپشن دیا گیا تھا؟ نہیں، کوئی آپشن نہیں، بس وہ تو ہم صرف ہے کہ مطالبہ تھا کہ خان صاحب کو ہمارے جو ان کے اپنے معالج یا ڈاکٹرز ہیں اس کی ایکسیس دلائی جائے۔ وہ ایکسیس جو ہے نا ڈینائی کی جا رہی ہے مسلسل۔ اچھا، لیکن دوسرا سوال یہ بھی ہوگا کہ حال ہی میں جو خان صاحب کا آپ کے مطالبات کے بعد میڈیکل چیک اپ ہوا، پھر محسن نقوی صاحب نے کہا کہ وہ آپ کو بریفنگ بھی دی گئی، آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں بھی تھے اور آپ لوگ مطمئن تھے، لیکن علیمہ صاحبہ جو ہیں وہ ان فیصلوں کی مخالفت کرتی ہیں یا ویٹو کر دیتی ہیں۔ کیا یہ درست بات ہے کہ آپ لوگ متفق ہیں کہ جو میڈیکل رپورٹس ہیں خان صاحب کی وہ درست ہیں؟ دیکھیں، جو ہمیں بریفنگ دی گئی ہے، جو ہمارے بیرسٹر گوہر صاحب اور علامہ صاحب گئے تھے، تو انہوں نے جو ہمیں بتایا تو وہ تو قابل اطمینان بخش ہے، ٹھیک ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق۔ لیکن ہم اس کے ساتھ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اگر یہ کرتے تو آپ ہمیں موقع دے کہ ہم خود بھی مل لیں۔ ٹھیک ہے، ملنے میں کیا فرق ہے؟ کیا اس میں حرج ہے کہ آپ ہمیں ملنے بھی نہیں دیتے، یا ان کے ڈاکٹرز کو ملنے دیں، تاکہ ایک تسلی ہو جائے۔ اور پھر اگر ہمیں یہ دھرنا تو صرف اور صرف عمران خان کی ہیلتھ کے لیے ہے، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کی وہ ہو جائے۔ اچھا، لیکن ساتھ میں جو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر تنقید ہو رہی ہے اسد قیصر صاحب، وہ تو یہ بھی آپ کے سیاسی مخالفین کہہ رہے ہیں نا کہ
پہلے آپ لوگ خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے، پھر آپ لوگوں نے کہا کہ جی فیملی کو ملنے کی اجازت دی جائے، اور اب یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ صرف ڈاکٹرز کو کم سے کم ملنے کی اجازت دی جائے۔ تو آپ کے سیاسی مخالفین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ناکام ہوئی ہے، پہلے رہائی کا مطالبہ تھا، پھر فیملی کا مطالبہ تھا، اور اب صرف کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹرز کو ملنے کی اجازت دی جائے۔ نہیں دیکھو، یہ تو ایک بیچ میں ایک مسئلہ آیا، اس کی صحت کا مسئلہ آیا جی تو ہمیں تشویش تھی، اور اگر ہم یہ آواز نہ اٹھاتے تو کیا کرتے؟ ہم تو اب بھی مطالبہ کرتے ہیں عمران خان کو رہا کرو۔ سب سے پہلا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان کو رہا کرو، اس کے علاوہ تو کوئی ہمارا مطالبہ نہیں ہے۔ لیکن بیچ میں ایک مسئلہ آیا کہ ہمیں تشویش ہو گئی، اللہ تعالیٰ نہ کرے عمران خان کی آنکھ ضائع ہو گئی یا کوئی اور بھی چیز ہو گئی تو پھر تو یہ حکومت ایک دن بھی نہیں چلے گی۔ تو ہم نے صرف جو ہے نا ابھی جو کچھ کیا ہے، ایک قانونی طور پر جو ہمارا رائٹ ہے، ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں۔ اچھا، لیکن اسد قیصر صاحب، آپ نے علی امین گنڈا پور صاحب کا ایک بیان سنا ہوگا، کل ہی انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ پی ٹی آئی سے زیادہ محسن نقوی صاحب نے خان صاحب کی رہائی کے لیے کوششیں کی ہیں۔ آپ گنڈا پور صاحب کے اس بیان سے اتفاق کرتے ہیں؟ آپ ان سے پوچھے، میرے خیال میں محسن نقوی کے بارے میں جو اس کی آراء ہے، اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس وقت جتنا بھی ظلم ہوا ہے اس میں اس کا بنیادی کردار ہے۔ اچھا، لیکن پھر اب یہ تمام چیزیں یا آپ کے جو تحفظات ہیں اسد قیصر صاحب، اسی کے ساتھ ساتھ حال ہی میں جو اسپیکر قومی اسمبلی نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی، پھر وہ بار بار ایک تجویز بھی دیتے ہیں کہ ان کا دفتر آپ لوگوں کے لیے کھلا ہوا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی مذاکرات کا آپشن موجود ہے، بات چیت ہو سکتی ہے؟ ابھی تو کوئی ماحول نہیں ہے مذاکرات کی، ابھی تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ابھی تو انہوں نے جو ماحول بنایا ہوا ہے، اس میں کیا مذاکرات ہوں گے؟ نہیں، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر جو آپ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ جب تک ڈاکٹرز نہیں ملتے تب تک جو پارلیمنٹ کے اندر دھرنا ہے وہ جاری رہے گا۔ دیکھیں، ابھی ہماری رپورٹ آ جائے گی اور ہمارے جو ہمیں بریف کریں گے، اس کے بعد ہم کوئی فیصلہ کریں گے۔ لیکن یہ جو آپ کا دھرنا ہے اسد قیصر صاحب، آخر میں اتنا بتا دیجیے گا کہ جو بیانات دیے گئے کہ آپ لوگوں کا کھانا بند کیا گیا، گیٹ جو ہیں ان کو تالے لگائے گئے، پانی بند کیا گیا، کیا سارے مرحلے میں کسی نقطے پر کیا اسپیکر قومی اسمبلی یا چیئرمین سینیٹ کی جانب سے آپ سے رابطہ کیا گیا؟ ایک دو دفعہ اس کے ساتھ بات ہوئی، اس نے اپنی لاچارگی ظاہر کی، یعنی کہ اسپیکر کے پاس تو بڑا پاور ہوتا ہے۔ بہت افسوس ہے کہ اس پارلیمنٹ کو بہت بے توقیر کیا گیا۔ وہ نے کہا کہ میں اندر تو کر سکتا ہوں، باہر تو نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کہا کہ پھر تو کنٹین تو کھولو نا، جو کنٹین ہے وہ تو کھلنی چاہیے نا، کہ تاکہ ہم تو وہ کر سکے۔ تو بہرحال کہ اپنی تاریخ ہے، اپنی تاریخ بنا رہے ہیں، جس طرح مرضی ہو کرے۔ چلیں ٹھیک ہے، اسد قیصر صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ ناظرین، اسد قیصر صاحب کی گفتگو آپ نے پارلیمان کے اندر تقریباً آج 5ویں روز بھی پی ٹی آئی کا جو اپوزیشن اتحاد ہے اس کا دھرنا جاری ہے، اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جب تک ڈاکٹرز کی ملاقات نہیں ہوتی تب تک دھرنا جاری رہے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اسد قیصر صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے کہ جو میڈیکل رپورٹ ہے یا جو بیرسٹر گوہر اور علامہ راجہ ناصر عباس کو بریفنگ دی گئی ہے، اس بریفنگ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف مطمئن ہے، اور ان کو اطمینان ہے کہ خان صاحب کی جو صحت ہے وہ ٹھیک ہے، یا جو میڈیکل رپورٹس ہیں اس حوالے سے پی ٹی آئی کو اطمینان ہے کہ وہ میڈیکل رپورٹس ٹھیک ہیں۔ لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ لیکن جب تک ملاقات نہیں ہوتی تب تک ان کو تسلی نہیں ہوگی، اس لیے ان کا جو مطالبہ ہے وہ برقرار ہے کہ ملاقات کی اجازت دی جائے۔ اب پارلیمان کے اندر جیسے انہوں نے کہا کہ اسپیکر قومی اسمبلی سے رابطہ ہوا تھا، لیکن انہوں نے بھی ان کی کوئی جو ہے اس معاملے پر مدد نہیں کی، کینٹین کھولنے تک کا بھی مطالبہ کیا گیا، اور اب بھی پی ٹی آئی کے مطابق جو ان کا مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ خان صاحب کو رہا کیا جائے۔ اب دیکھیں گے اس پر کیا پیش رفت سامنے آتی ہے۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کائرہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔